الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں خفی کی ایک مثال پڑھی، آج خفی کی دو مثالیں اور ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ زنا کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ زنا کی حد کتنی ہے؟ 100 کوڑے۔ 100 کوڑے زنا کی حد ہے۔ اب زنا کے بارے میں تو یہ آیت ظاہر ہے، لیکن لوطی کے بارے میں یہ آیت خفی ہے۔ زنا کے بارے میں تو آیت لیکن لوطی کے بارے میں آیت خفی ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ آیا لوطی پر بھی زنا کی حد لاگو ہوگی یا لاگو نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک لوطی پر زنا کی حد لاگو نہیں ہوگی، صاحبین کے نزدیک ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک لواطت جو ہے وہ زنا سے کم ہے، ناقص امام ابو حنیفہ کے نزدیک لواطت زنا سے کم ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں زنا کے اندر طرفین کی طرف سے شہوت ہوتی ہے، جانبین کی طرف سے، لیکن لواطت کے اندر صرف فاعل کی شہوت ہوتی ہے، مفعول کی شہوت نہیں، بلکہ ابتداءً جو ہے مفعول اس کام کو ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لواطت کے اندر جو شہوت پوری کی جاتی ہے وہ غیر محل میں پوری کی جاتی ہے، اس جگہ سے شہوت پوری کی جاتی ہے جو شہوت کا محل ہے، لہذا یہ زنا سے ناقص ہے۔ جب یہ زنا سے ناقص ہے تو شبہ آ گیا، تو شبہ کی وجہ سے حد جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط۔ اور ہاں قاضی کی مرضی اسے کوئی اور سزا دے، جبکہ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، جو لواطت ہے وہ زنا سے بڑھ کر وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے محل میں شہوت پوری کر رہا ہے غیر شرعی طریقے سے تو اس کو زانی کہا جا رہا ہے، تو وہ آدمی جو غیر محل سے شہوت پوری کر رہا ہے وہ تو بدرجہ اولا زانی۔ سمجھ آئی؟ تو ان کے نزدیک لواطت جو ہے وہ لواطت کرنے والے پر زنا کی حد لاگو ہوگی، لوطی کو زانی کی سزا دی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی نے قسم کھائی وہ فاقیہ نہیں کھائے گا، فاقیہ نہیں کھایا۔ اب یہ جس چیز سے لذت حاصل کی جاتی ہے، فاقیہ کا معنی ہوتا ہے وہ پھل، وہ چیز جو لذت کے لیے ہو۔ فاقیہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو جسے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ چیزیں جنہیں لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے ان کے بارے میں تو یہ قسم ظاہر ہے، لیکن انگور اور انار کے بارے میں ظاہر نہیں، خفی ہے، کیونکہ انگور اور انار سے لذت نہیں، غذائیت حاصل کی جاتی ہے، جسم کو تقویت ہوتی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک آدمی نے قسم کھائی کہ وہ فاقیہ نہیں کھائے گا، اب اگر اس نے انگور اور انار کھا لیے تو وہ قسم توڑنے والا حانث نہیں ہوگا، کیونکہ انگور اور انار سے تناعم، تفقہ، لذت نہیں بلکہ غذائیت حاصل کی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں جناب، انگور اور انار کھانے والا بھی حانث ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہے تفقہ، فاقیہ، اس میں صرف لذت ہے، صرف لذت، اور انار اور انگور میں غذائیت تو ہے لیکن ساتھ ساتھ لذت بھی ہے، بس اسی لذت کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ دونوں مسئلے سمجھ آئے؟ دونوں میں اختلاف سمجھ آیا؟ کوئی مشکل بات ترجمہ دے۔ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي، کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت جب زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارو۔ ظاہر فی حق زانی، یہ زانی کے حق میں تو ظاہر ہے لیکن خفی فی حق لوطی، لوطی کے حق میں خفی ہے۔ اسی طرح ولو حلفا، اگر کسی نے قسم کھائی لا یأکل فاکہہ، کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، وہ فاکہہ سے مراد وہ پھل جس سے لذت حاصل کی جائے، فاکہہ نہیں کھائے گا، کان ظاہرا فیما یتفقہ بہ، یہ قسم کھانا ظاہر ہے اس پھل کے بارے میں جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے، لیکن خفی فی حق العنب والرمان، یہ انگور اور انار کے حق میں خفی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کیا اختلاف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔